لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی میرے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے جوامع الکلم کے حوالے سے. تو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا عرض کا استعمال یا عرض کیا ہے. اس میں عرض الحدیث ہے ایک، اور اس کے آپشنز کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں. اور اسی طرح یہ عرض الصحابہ ہے، تو اس میں بھی بتا چکا ہوں صحابہ کے حوالے سے جو معلومات ہیں. اب ہے ہماری بحث کے آپشن کی جو ہے وہ بات کہ بحث جو ہے جو بحث ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس کے طریقے کیا ہیں اور کس کس چیز میں بحث ہو سکتی ہے. تو یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے البحث العام، اور یہ البحث عن راو، البحث عن عالم، البحث عن قول. البحث العام سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں عمومی جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو لفظ دیکھنا ہے. مثال کے طور پر الصلاۃ ہم اللہم بسمک ہی دیکھتے ہیں، تو بحث مطابق سرچ کی کلک کیا تو یہ ہماری سرچنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس سے پہلے میں آپ کو عرض الحدیث کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، تو وہ سرچ نہیں ہوا تھا. اب میں نے اس کو کچھ کیا ہے. اب یہ دیکھیں میں نے یہاں چیک کیا ہوا ہے، احادیث قدسیہ بھی، مرفوعہ بھی، اسی طرح قولی، فعلی، تقریری اور شمائل بھی. البتہ یہاں میں نے صرف صحیح اور حسن احادیث کا جو ہے وہ دیکھا ہے، اور جمیع طرق میں نے دیکھے ہیں، غریب بھی، عزیز بھی، مشہور بھی، متواتر بھی. تو اس کے 73 نتائج جو ہیں وہ ٹوٹل آئے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روایت ہے ایک، رفع یدیہ حتی کانتا عند منکبیہ. تو یہ روایت 46 صحابہ سے جو ہے مروی ہے، اور 150 مقررات ہیں اس روایت کے ڈیٹ. تو یہ باقی سارے بھی آپ کو آگے نظر آ رہے ہیں، مختلف صحابہ، مختلف احادیث ہیں. یہ نمبر شمار ہے اس کا نتائج کا 73 تک، یہاں بھی 73، اور پھر اس کے بعد یہ ہیں طرف حدیث کے جو ہے وہ مختلف الفاظ، اور پھر یہاں ہے جی کتنے صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور اس کے بعد اس حدیث کے مقررات جو ہیں وہ بھی اس خانے میں ذکر کر دیے گئے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں بحث کے حوالے سے ہماری یہ بحث بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے 1400 میں سے کتنی کتابیں ہو چکی ہیں، اور یہاں پہ کلک کر کے یہ جو ہے وہ ہماری حدیث وہ آ جائے گی. آپ اس سے نیچے کرتے جائیں گے، کہہ رہا ہے جی بحث مکمل ہو گئی ہے، موافق پہ کلک کرے. 52 نتائج جو ہے وہ آئے ہیں. تو ایسے بھی نیچے کر سکتے ہیں، اور جو ایرو کے نشان ہے اس سے بھی نیچے کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کی جو مطلوبہ روایت ہے اس پہ جا کر یہ عرض کا نشان ہے اس پہ کلک کریں گے تو جی کچھ اس طرح سے ونڈو کھلے گی. تو یہ نمبر شمار ہیں اور یہ نتائج ہیں ٹوٹل 63. اس روایت کے جتنے بھی طرق ہیں وہ سارے اس میں آ گئے ہیں. یہ نمبر شمار، یہ اس روایت کا کچھ حصہ، پھر اس صحابی کا نام، جس صحابی سے مروی ہے روایت ان کا نام، اور یہ ساری کے سارے صحابہ بن ایمان رضی اللہ عنہ سے ہیں. اس طرح یہ کتابیں کس کس کتاب میں ہیں، مصادر، اور پھر یہ 2 جو ہے وہ حدیث نمبر ذکر کیے ہیں انہوں نے. ایک
جوامع الکلم کا، اور ایک جو ہے وہ مطبوع کتاب جو ہے، مطبوع کتاب کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ یہ بطاقت الکتاب ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مکتبے کی جو ہے وہ کتاب ہے ان کے پاس. تو یہ دار احیاء التراث الاسلامی التراث العربی ہے، ان کی کتاب ہے. تو ان کے جو نمبر ہیں وہ ہیں جی یہ لگے ہوئے. تو آگے اس کتاب کے مصنف کا نام، اس کی سند الوفات، وفات کا نام، اور کتاب مطبوع ہے یا غیر مطبوع. تو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ ایک کتاب ہے جی جس کو طبع نہیں کیا گیا، جو مخطوط ہے، خود انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں جوامع الکلم کے حوالے سے کہ اس میں بہت ساری کتابیں جو ہیں ان کی تحقیق بھی کی گئی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ تمام احادیث، جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب اس لائبریری میں، اس مکتبے میں آ گئی ہیں. تو یعنی انہوں نے جتنے بھی مخطوطے تھے احادیث کے حوالے سے، اجزاء حدیثیہ یا کتب رہتی تھی حدیث کی جن کی تحقیق ہونے والی تھی، تو تحقیق بھی انہوں نے ساتھ کروائی ہے، اور اس پر انہوں نے تقریباً 30 سال کے قریب جو ہے وہ کام کیا ہے. تو جی ہماری بات چل رہی تھی اس پہ. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ مخطوط ہے. اور اب اگر ہم ادھر آئیں تخریج، تو یہ تخریج سے کھلی ہوئی ہے. اب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس روایت کے شواہد، تو شواہد پہ کلک کریں گے اور یہ اس کے سارے شواہد آ جائیں گے. 107 شواہد ہیں، اور اس میں صحابی کا نام بھی ذکر ہے کہ کس کس صحابی سے ہے. اسی طرح اس کے آگے ہے معاجم. تو یہ ان کے پاس 6 معاجم ہیں. النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، اسی طرح الفائق فی غریب الحدیث والاثر، تہذیب اللغہ، لسان العرب، الصحاح اور القاموس المحیط. تو جس بھی کتاب میں آپ چاہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے انہوں نے ذکر کیا ہو. اور اس کا ایک یہ طریقہ ہے جی، اس کو ڈبل کلک کریں گے تو وہ آ جائے گا. اب اس کے بعد جس طرح کرتے جائیں گے ویسے ویسے آتا جائے گا. جی اب دیکھتے ہیں نہایہ فی غریب الحدیث میں اللہم. تو جوامع الکلم والوں نے خود اس کا اضافہ کیا ہے، تو وہ ایسے آ جائے گا. اچھا جی، بسم کا، تو یہ نہایہ فی غریب الحدیث میں اس کی وضاحت ہے، احیاء کی وضاحت، اموت کی وضاحت، اور آگے یہ سارے الفاظ. آگے ہے ایک آپشن الحکم علی المتن، اس پہ کلک کریں گے تو اس نے اس روایت کا یہ جو سند ہے اس کا حکم انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو سند ہے یہ صحیح لغیری ہی ہے، یا اس متن کے حوالے سے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اور جو الفاظ اللہم بسمک احیا و اموت. تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ 202 اسانید ہیں اس کی ٹوٹل اس روایت کی. اس میں سے یہ صحیح کی تعداد ہے، یہ حسن کی، یہ ضعیف کی، شدید الضعف، اور یہ متہم بالوضع اسانید کی تعداد ہے. یہاں الگ سے جو ہے وہ بھی دیے ہوئے ہیں. یہاں اس پہ اگر آپ ڈبل کلک کریں گے ان میں سے کسی کے اوپر بھی، تو وہ احادیث ساری کی ساری، یہ ساری کی ساری اسناد جو ہیں وہ کھل گئی ہیں اس روایت کی. آپ ایرو کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سند ہے، اب اس سند کی حدیث کون سی ہے، تو یہ آپ نیچے آپشنز دیکھ رہے ہیں. نسخ الشجرہ ہے. آپ اس شجرے کو، اس جو ہے چارٹ، اس کو بھی سارے کے سارے کو بھی کاپی کر سکتے ہیں.
نس کل شجرہ سے سارے کے سارے یہ کاپی ہو جائیں گے. اور یہ اظہار الحدیث پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا جی یہ مسند احمد کی یہ دیکھیں نیچے کتاب کا نام ہے, یہ سارے راوی ہیں اور سب سے آخر میں مصنف کا نام ہے. اسی طرح اگر آپ دوسرا دیکھیں یہ آگے ہے الحکم علی السند, تو یہاں سند پر بھی حکم وہ آپ کو بتائیں گے. پیچھے والا جو حکم تھا وہ متن پر تھا, اب یہ سند پر ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف رنگ ہے, اس کا یہ الگ رنگ ہے, یہ الگ رنگ ہے. تو اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ الالوان پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں. صحابی کے لیے یہ رنگ ہے, اگر کوئی راوی حسن الحدیث ہے تو اس کے لیے یہ رنگ ہے, پھر ضعیف کے لیے یہ رنگ. تو ان رنگوں سے بھی ان کو پہچانا جا سکتا ہے. اچھا, پھر اسی طرح اگر آپ یہیں کسی راوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس راوی کا سارا جو ہے وہ کارڈ شو ہو گیا جی. تو اسی طرح آگے ہے شروع, تو کسی بھی حدیث کی شروحات بھی اس میں دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن وہ صرف اور صرف ایسی کتابوں کے ساتھ اویلیبل ہوگا جن کے ساتھ شرح جو ہے وہ اس میں شامل ہے. یعنی جیسے صحیح بخاری ہے تو اس میں یقیناً جو ہے یہ شروح بھی نظر آ رہا ہوگا, تو اس پہ کلک کریں گے تو شروحات آ جائیں گی. چلے ہم دیکھتے ہیں, شاید اس میں صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری پہ کلک کیا, یہ دیکھیں یہ شروع جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اس پہ کلک کیا تو البتہ اس حدیث کی شرح جو ہے وہ نہیں ہے, باقی حدیث کی ہیں مگر اس کی نہیں ہے تو وہ بتا دیں گے. آگے ہے جی تبویب, وہ اس کتاب کے ابواب جو ہیں وہ کھل جائیں گے, جو بھی کتاب آپ نے کھولی ہوگی, اور یہ اس کا باب آ گیا, اس حدیث کا یہ والا باب ہے. اسی طرح اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ آپ اس کتاب کو کھولیں تو قراء مصادر پہ کلک کریں گے تو یہ کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری اس جگہ سے کھل گئی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ رہی وہ ہماری حدیث. تو اسی طرح سب سے آخر میں بطاقت الکتاب ہے جس کے بارے میں بتا چکا ہوں میں. تو یہ کتاب کا نام, مصنف کا نام, مصنف کی تاریخ وفات, کتاب کی جلدوں کی تعداد, جس ادارے نے نشر کی اس کا, جس ملک میں وہ ادارہ ہے, اور اسی طرح اگر سال دیا ہوا ہو نشر کا تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں. اس کتاب کے لیے نہیں دیا تو خالی ہے. اسی طرح اس کی طبع کتنی ہے اور محقق کا نام کیا ہے. تو موافق کر دیں گے اس کو. پھر سے ہم یہاں آتے ہیں بحث میں. تو بحث العام میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہے ادخل مفردات. اس میں آپ مفردات کو جو ہے وہ مطلب کوئی بھی لفظ ہے وہ کلک کر لکھیں گے تو اس کو سرچ کرے گا. یہ ہے جی ترتیب متتالیہ اور متناثرہ. متتالیہ یہ دونوں کو اکٹھا جو ہے وہ سرچ کرے گا, اور اگر متناثرہ کر دیں گے تو یہ پوری حدیث میں جہاں بھی یہ دونوں الفاظ ہوں گے تو وہ ان کو سرچ کر دے گا. اسی طرح ہے یہ خیارات کے تجاہل الالف اللینیہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ الف اور حمزہ جو ہے اگر وہ نہیں پتہ چل رہا تو اس پہ اور ان دونوں پہ آپ چیک کر دیں تو وہ اس کو نہیں دیکھے گا. یعنی اگر یہاں آپ یہ الف جو ہے یہ قطعی ہے تو بھی وہ اس کو سرچ کر دے گا, لیکن اگر آپ نے اس پہ چیک نہ کیا تو اگر قطعی ہوا تو وہ اس کو سرچ نہیں کرے گا جی. تو اس کے آگے ہیں جی مرفوع اور قدسی حدیث کہ آپ کس جو ہے وہ مجموعے میں احادیث کے کس مجموعے میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں. مرفوع میں قدسی میں سرچ کرنا چاہتے ہیں, موقوف میں سرچ کرنا چاہتے ہیں, مقطوع میں, یا خارج الحدیث میں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ امام صاحب کے شاید یہ الفاظ ہیں تو آپ خارج الحدیث پہ خالی چیک کر دیں گے اور وہ آپ اس پر بحث کریں گے تو انشاءاللہ وہ نکل جائے گا. اسی طرح ایک اور چیز بحث صرفی بھی ہے. یہاں پہ آپ اگر چیک کریں گے تو
وہ بھی ممکن ہے جی۔ تو اختیار المجال ہے، یہاں پہ حذف پہ کلک کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اختیار مجال، آپ کوئی بھی جو الفاظ آپ لکھیں گے تو مجال، یہ کتابیں بھی یہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یعنی صرف صحیح بخاری میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپشن ہے، اور یہ مطلب ساری جو کتابیں ہیں کل القائمہ پہ کلک کریں گے تو یہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہاں صحاح و مستخرجات، سنن و معطات، پھر اسی طرح یہ ساری پھر مسانید، جمیع مسانید جو ہیں، تو اسی طرح مصنفات و جوامع، معاجم و مشیخات، اجزاء و فوائد، عمالی، علوم الحدیث کے حوالے سے جو کتابیں ہیں وہ بھی ہیں، عقیدہ کے حوالے سے کتابیں، فقہ کے حوالے سے کتابیں، تفسیر القرآن کے حوالے سے تفاسیر جو ہیں وہ 17 تفاسیر ہیں ٹوٹل اس میں، اور علوم القرآن کے حوالے سے جو کتابیں ہیں وہ بھی ہیں۔ تو آپ کسی اگر اس کو کلک کر کے اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کی یہ مجال جو ہے وہ محفوظ بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح تحمیل المجال جو ہے تو یہ بھی ممکن ہے، موافق پہ کلک کر کے اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں، موافق پہ کلک کریں گے تو یہ آ رہا جی عدد الکتب المختارہ، یہ صرف 8 کتابیں ہیں۔ تو آپ جب یہاں آپ سرچ کریں گے تو صرف ان 8 کتابوں ہی میں سرچ کرے گا۔ آگے ہے جی بحث عن راوی، راوی کے حوالے سے بحث ہے۔ اس میں بہت سارے، وہ جو آپ نے ہم نے پیچھے دیکھا تھا بطاقہ کھولا تھا تو اس میں جتنی چیزیں دی ہوئی ہیں انہوں نے، راوی کا جو ہے وہ نمبر، رقم الترجمہ، اور اسی طرح اس کا نام، اس کی قرابہ، رتبہ، بلد الاقامہ، بلد الوفات، سند الوفات، راوی کی عمر، اس کی مرویات، اس کا طبع، مذہب، اس کی کنیت، اس کا لقب، اس کی شہرت، اس کا نسب، اگر موالی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کے بارے میں پتہ ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے۔ مثال کے طور پر میں یہاں کسی کی سند الوفات پہ کلک کرتا ہوں جی 256، تو یہ وہ تمام راوی آ گئے ہیں جو 256 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح اگر مجھے نہیں پتا تو میں اس پہ کلک کروں گا، کسی بھی راوی کا نام، مثلا میں کرتا ہوں جی بخاری یا بازان، یہ راوی میں نے سرچ کیا ہوا تھا تو بازان لکھا میں نے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس راوی کا نام ہے، اس کی شہرت ہے، کیا ہے، تو میں تحلیل پہ کلک کروں گا، وہ خود بخود اس پہ لے گیا جو وہ ہے، یہ اس کا نام ہے، وہ خود ہی اس پہ لے گیا ہے۔ آپ بحث پہ کلک کریں گے، یہ آگے جی بحث اس کی، تو یہ بازام، اور یہ دونوں اس کے نام معروف ہیں راوی کے، بازان بھی اور بازام بھی۔ تو ایسے اس پہ جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو اس کا پورا بطاقہ اس پہ کھل گیا، اس کا نمبر یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کا رتبہ یہ ہے کہ حدیث میں ضعیف ہے، مکہ میں ٹھہرے، اور نسب ان کا ہاشمی تھا، کوفی تھے، مولا ام ہانی بنت ابی طالب تھے، اور یہ ساری چیزیں اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کی روایات کی تعداد بھی آخر میں لکھی ہے جی 236، اور یہاں بھی ان کی روایات کی تعداد 236 نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس راوی کے حوالے سے ائمہ جرح و تعدیل نے کیا کہا ہے تو العدالہ پہ کلک کریں گے تو یہ سارے جو ہے وہ ائمہ آ گئے ہیں جنہوں نے اس راوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ تو 25 اقوال ہیں اس راوی کے بارے میں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی نے اس کو اباطیل میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ کوفی ضعیف الحدیثی، اور کبھی کہا کہ متروک ہے، اور باقی بھی اسی طرح سارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس راوی کے شیوخ کتنے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے، اور انشاءاللہ ابھی ان
انا للہ و انا الیہ راجعون شاملہ بند ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس راوی کے شیوخ کتنے ہیں تو یہ آ گیا جی، اس راوی کے 23 شیوخ ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مثال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان سے ان کی کتنی روایات ہیں، یہ آپ نظر آ رہا ہے کہ اس راوی نے ان لوگوں سے اتنی روایات جو ہیں وہ لی ہیں۔ سب سے زیادہ اس راوی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ حدیث بیان کی ہیں۔ تو اگر میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ یہاں کھلنا چاہیے اس کو، خیر تو یہاں میں آپ کو بتاؤں یہ نمبر شمار، یہ راوی کا نام ہے یعنی اس کے شیوخ کا نام اور ان کے دوسرے نام، معروف نام، اسی طرح ان کا نسب، پھر لقب اور پھر ان راویوں کی جو ہیں وہ روایات، یہ صحابہ تابعین جو بھی ہیں تو ان کی روایات کی یہ تعداد ہے کل کی، اور ان سے جو ہمارا راوی ہے اس نے یہ اتنی روایات جو ہیں وہ ان سے لی ہیں، یعنی یہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، اور یہ فاختہ بنت ابی طالب سے جنہیں ام ہانی بھی معروف ہیں تو ان سے 27 روایات ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50 روایات ہیں، اور سب سے زیادہ روایات انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور زبردست چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے اس راوی سے کون سی روایات ہیں تو اس پہ یہ راوی پہ ہم نے کلک کیا ہے اور یہ ہوگی مرویات الراوی، مرویات پہ کلک کیا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بازام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیان کی ہے روایت اس میں وہ یہ ہے ساری کی ساری روایت۔ تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ مکتبہ حدیث کے حوالے سے اتنا اہم ہے کہ حد سے زیادہ آپ نے جو کام ہفتوں میں محنت کر کے کرنا ہے تو انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ کر اس سے آگے مزید اگر آپ ان کی تحقیق سے مطمئن نہیں ہیں تو آگے انہوں نے خود ہی وہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ ہم سب کسی راوی کے بارے میں آپ کو شک ہے تو اس کا بطاقہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے جو اقوال ہیں ان کو دیکھ لیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس روایت کو کھولنا ہے تو یہ مقررات پہ کلک کریں گے، یہ آگے جو 2 روایات اور اس پہ کلک کیا جی دراست الحدیث پہ تو ہمارے سامنے وہی پھر سے جو ہے وہ ونڈو کھل گئی جس پہ ہم باقی کام بھی، میں پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں، تخریج، یہ شواہد ہیں اس روایت کے، یہ معجم، اس روایت پر حکم جو ہے یہ حسن لغیری ہی روایت ہے، جمیع اسانید اس روایت کی 10 ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یعنی آپ کو اگر ان کی تحقیق پہ انہوں نے حسن لغیری ہی کہا ہے مگر آپ کو ان کی تحقیق پہ اعتبار نہیں تو راویوں کے حوالے سے انہوں نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، آپ انہوں نے ضعیف الحدیث کہا ہے، آپ جرح و تعدیل میں یہ ان کا جو یہ حکم ہے یہ انہوں نے علماء کے جرح و تعدیل کے علماء کے جو احکام ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مرتب کیے ہیں یہ احکام، تو یہ اس میں آپ پھر یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے اقوال اس راوی کے بارے میں، پھر جس پر آپ کا دل مطمئن ہو آپ اس پہ جا سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کا کام کر سکیں اور جو کچھ اس جو ہے وہ حاصل کریں، سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اگلی ویڈیو میں باقی انشاءاللہ معلومات میں آپ کو دیتا ہوں۔